اور جب تمہیں نماز سکون دینے لگے تو سمجھ جانا کہ اللہ تم سے راضی۔ وہ دن بھی دور نہیں جب ہم سے بھی لوگ پوچھیں گے کہ اللہ کے گھر جا رہے ہو، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی دروازہ ہے۔ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت۔ تو خدا کے بندو علی علی نہ کریں، ہم تو مر جائیں۔ جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا، اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے۔ رابطے بلے نہ ہوں چاہتے تو رہتی ہیں، درد کے توسط سے نسبتیں تو رہتی ہیں، چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے، مدتوں مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہیں۔ یقین کیجئے کہ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے، ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ Bu benden bir davet, nefse ikamet, hem de tek çare. Bu hayat imtihan, şeytandan intikam, sayısız iltifat. Güvendiğin dağlara kar yağar bak ancak Allah asla seni satmaz. Düşünce kalkmalısın, şükürle kalmalısın, desin hep kalp atışın. اور قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ دعا سے عبادت ہے، دعا سے برکت ہے، دعا سے حفاظت ہے، دعا سے معافی ہے۔ دعا کرنا کبھی نہ بھولنا، کیونکہ دنیا میں سب کو دعا کی ضرورت ہے۔ انسان میرا درد سمجھ سکتے ہی نہیں، میں اپنے سارے زخم خدا کو دکھاؤں گا۔ اے رب کائنات ادھر دیکھ میں فقیر جو تیری سرپرستی میں برباد ہو گیا۔ محبت کے نام پہ ناجائز رشتے نہ بنائے، جس محبت سے اللہ راضی نہ ہو اس محبت بے وفا کی امید کیسی۔ لیکن یہ بات بہت ہی کم لوگ سمجھتے ہیں اس دنیا میں۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میرا رب فرماتا ہے لا ترجو الا ربک، اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھنا۔ کہ کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر۔ بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو دیکھنے والے، میں لاکھ برا سہی تو اپنی نظر خراب نہ کر۔ دیکھنا ایک دن سب صحیح ہو جائے گا۔ ارے خود ہی سوچو یہ غم کب تک ساتھ آئے گا؟ ایک دن تو ہم بھی دل سے مسکرائیں گے، دیکھنا ایک دن ہم بھی کھل کے کھلائیں گے۔ تب تک لڑتے ہیں حالاتوں سے، دیکھتے ہیں اچھے دن کب آئیں گے۔ زندگی اتنی سمجھ میں تو آنے لگی ہے کہ باتیں دل میں رکھنے سے رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور باتیں بتا دینے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں، میں باتیں کرتا ہوں تو باتیں بگڑ جاتی ہیں۔ لوگ بات نہیں مانتے مگر بات کا برا ضرور مان جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی کس دور سے گزرتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ دلاسے تو بہت سارے لوگ دیں گے لیکن محسوس صرف آپ کر سکتے ہیں۔ خالی ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اس زندگی میں، اچھے دور میں کبھی تکبر نہیں کرنا ہے اور برے دور میں کبھی ہمت نہیں ہارنی ہے۔ میرے اللہ مجھے کبھی بھی کسی بھی حالات مشکلوں میں، پریشانیوں میں
खुशियों में राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। मेरे मालिक, हमेशा अपनी रहमत के साए में रखना, हमेशा अपनी मोहब्बत की निगाहों से देखना, मेरे गुनाहों को माफ करना। मेरे मौला, मुझे ऐसे बना दे कि मैं आपको पसंद आ जाऊं। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, मैं इस बात पे नाज करता हूँ कि हुजूर मैं आपका उम्मती हूँ। गुनाहगार हूँ लेकिन खुश नसीब हूँ, तो सारी जिंदगी भी इस नेमत का शुक्राना अदा। अल्हम्दुलिल्लाह हर उस चीज के लिए जो मुझसे ली गई और मुझे बिन मांगे दी गई। शिकवा तो बनता ही नहीं उस पाक ज़ात से जो बेहतर का बदल भी बेहतरीन देता है। समझाने वाले तो बहुत है, काश कोई समझने वाला होता। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तो रोजा रख, अल्लाह तुझे सेहत अता फरमा देगा। और सुभान अल्लाह, मेरे नबी पाक ने फरमाया लिकुल्ल शैइन ज़कात व ज़कातुल जसद सौम, फरमाया हर शय की ज़कात होती है, वजूद की ज़कात रोजा है। रोजे रखो, जिस्म की ज़कात निकल जाएगी। मैं क्या लिखूं अपनी माँ के बारे में, लफ्ज भी कम पड़ जाए मेरी माँ के बारे में। उन्होंने मेरे लिए न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। जब मैं लड़खड़ाया मेरी माँ ने मुझे सहारा दिया है। नहीं चुका पाऊंगा मैं उनका कर्ज, उनका मुझ पे बड़ा एहसान है। नहीं चुका पाऊंगा मैं उनका कर्ज, उनका मुझ पे बड़ा एहसान है। हजारों जख्म जिसे देख के ठीक हो जाए, वो कोई और नहीं मेरी अम्मी जान है। जुमला बहुत खूबसूरत है, चाहे तो याद कर लें चाहे तो लिख लें। इतना मत बोलो कि लोग खामोश होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाओ कि लोग कुछ और सुनने का इंतजार करें। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक को पालने वाले, ऐ जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ऐ आसमानों और जमीनों के मालिक। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारी खताओं को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अल्लाह, मेरा इंतजार मुख्तसर कर दे। मेरी जो दुआएं कबूलियत की मुंतजिर हैं, उन पर कुन फरमा दे। कोई दुनिया सदाकत का पैकर समंदर, वफा का वो गमखार पहला रसूल खुदा का। नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, जहाँ पर नबी है वो अब भी वही है। वो ईमान लाने बचाने में पहला, वो बारे खिलाफत उठाने में पहला। सदाकत शुजाअत में वो सबसे आगे, नबी की अताअत में वो सबसे आगे। रसूल खुदा पर फिदा होने वाला, वो जाने वफा पर फिदा होने वाला। वो सारे का सारा खुदा के लिए था, वो जिंदा फकत मुस्तफा के लिए था। सबकी अपनी मंजिलें थी, सबके अपने रास्ते। एक आवारा फिरे हम दर बदर सबसे अलग। मैं वो इंसान था जो जरा सी तकलीफ में आसमान सर में उठा लिया करता था। आज दर्द का सैलाब गुजर रहा है अंदर, पर मैं मुस्कुराता रहता हूं। पता नहीं क्यों, पर अब अपनी उलझने किसी से बांटने का मन ही नहीं करता। अगर बाप आपके साथ है तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका बाप एक दरख्त की मानिंद है। फलदार न हो तब भी वो साया देता है। आपको गुरूर होगा अपनी किसी अदा पे, हमें अपनी सादगी पर नाज है। अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जा, लोगों में सबसे बड़ा गनी तू होगा। दौलत की कसरत से बंदा गनी नहीं बनता। कितने दौलतमंद हैं, नफ्स की कमीनगी ही खत्म नहीं होती। तो गनी उस वक्त बंदा बनेगा जब अल्लाह की तकसीम पे राजी होगा। क्या बात अल्लाह ने की। ए आदम की औलाद,
میں تم سے پیار کرتا ہوں، اگلی بار تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ جو چیز انسان کو تباہ کرتی ہے نہ تو وہ دشمن ہے، نہ ہی ذمہ داریوں کا بوجھ، اور نہ ہی زندگی کی مشکلات۔ انسان کو تباہ کرنے والا اس کی پیٹھ میں خنجر سے کیا گیا وہ زخم ہے جو اپنوں نے لگایا ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جو جا بنتی ہے وہ پیسے سے نہیں بنتی، وہ انسانیت سے بنتی ہے۔ آپ جھوٹے خوش آمدید ہزاروں کٹھے کر سکتے ہیں، لیکن ایک بھی محبت والا آپ نہ ڈھونڈ سکیں۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اے رب ذوالجلال، عدل و انصاف قائم کرنے اور رحم فرمانے والے، میں بے بس ہوں، غمگین ہوں، تنہا ہوں، مجھے اس فانی دنیا میں اپنی رحمت سے کبھی دور نہ رکھنا، مدد فرما، رحم فرما۔ صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں میں، اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ یہ جان تیری امانت ہے، ہمیں کسی حال میں تنہا مت چھوڑنا یا رب، آمین۔ حضور کی ایک حدیث ہے، آپ یہ سن لیں تو زندگی میں آپ کبھی بھی ایک کی خامی دوسرے کو نہیں بتائیں گے۔ حضور نے فرمایا جس نے میرے امتی کا ایسا عیب کسی دوسرے کو بتایا جو اس کے اندر نہیں، تو بتانے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہی عیب اس کے اندر پیدا نہیں ہو جاتا۔ یہ لوگ بڑی دلیری سے کہہ دیتے ہیں جی فلاں کی بیوی ایسے، فلاں کی بیٹی ایسے، فلاں کی فلاں ایسے۔ بڑی مقدس ہے کربلا کی سرزمین، جہاں وہ سجدہ ہوا جو 1400 سال میں کبھی نہیں ہوگا، کبھی ایسا سجدہ نہ ہوگا، ایسی قربانی والا سجدہ۔ میں قربان جاؤں حضرت زینب پر، ایک طرف بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے، ایک طرف بھائی کا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، کیا بہن آئی ہے۔ ساتھ زمین آسمان کی گردش دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے۔ اور صرف آنسو نہیں تھے، خون بہ رہا تھا۔ اس حسینی قافلے میں 17 اہل البیت شہید ہوئے، 17، جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہستی تھا۔ ایک ترازو میں ایک کو رکھو، ساری کائنات کو دوسرے ترازو میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا۔ سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب۔ 7 بچے ذبح کیے گئے علی بن ابی طالب۔ حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا، عین عصر کا وقت، 61 ہجری 10 محرم، کہ اللہ کے نبی کے سر میں، داڑھی میں، جسم پر، کپڑوں پر مٹی مٹی، چہرہ زرد۔ کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ہے، اور مزید خون زمین سے اٹھا کر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ کہتے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، صبح سے جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن ان کا وکیل میں بنوں گا۔ حسین شہید ہوئے شام میں، عراق میں، جس پتھر کو اٹھاتے اس کے نیچے خون ہوتا، مٹی خون بنی ہوئی تھی۔ شام اور عراق کی زمین میں نوحہ اور مرسی اور رو کر دکھایا۔ طبرانی کی صحیح روایت بتا رہا ہوں، ضعیف نہیں ہے، صحیح روایت بتا رہا ہوں کہ پتھروں کے نیچے خون تھا۔ میں قربان جاؤں مولا علی کی اولاد پہ کیا ظلم ہوا۔ سب سے مظلوم میرے نبی کا گھرانہ ہے، اور علی بن ابی طالب کی ہستی ہے جن کی ساری نسل ذبح ہو گئی۔ کیا شہید کیا گیا ہے، کس بے دردی سے کیا گیا ہے۔ ان کی بچیوں کو، ان کی مستورات کو کس طرح ننگے سر گھمایا پھرایا گیا۔ جب حضرت امام علی مقام شہید ہوئے تو کسی نے تلوار چھین لی، کسی نے ٹوپی اتار لی، کسی نے زرہ اتار لی، کسی نے کرتا اتار لیا۔ حسین آئے نا بادشاہ عباس کے لاشے پہ، فرماتے عباس کائنات تیرے ہاتھ سے ڈرتی تھی، وہ ہاتھ بھی تو نے عشق میں کٹوا دیے، اب اگر میرا لڑنے پہ دل آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ غازی نے کہا جاگیر جسم و جان سے قضا کو گزار دوں، ان گردنوں سے بوجھ سروں کا اتار دوں، ہاتھوں کی خیر ہے اگر اس میں جہاد ہو، پاؤں کی ٹھوکروں سے میں لشکر کروں۔
میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا روزہ، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا حج، آپ نے کہا نہیں۔ کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں؟ فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ بے شک حسین پہ رونا میرے نبی کی سنت، ہر شے کو بدعت نہ بناؤ، آپ تو ان کی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں۔ وہ آنکھ ہی کیا جو آل رسول کے مصائب پہ نہ روئے، وہ کیا آنکھ ہے، وہ کیا ایمان ہے، وہ کیا انسان ہے۔ ام سلمہ سے آپ نے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ بس ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا، بلک بلک سسک سسک کر رو رہے تھے، آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر اتر کر رہے تھے۔ ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے، کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو اب تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں، اور یہ قیامت تک روتے رہے گی دنیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہے ہیں۔ دو جہان کا سردار، مقام محمود کا مالک، عرش و فرش پر جس کی نبوت کے ڈنکے، محمد جس کا نام، احمد جس کا نام، طٰہٰ جس کا نام، یاسین جس کا نام، ہاں آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہا۔ کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین۔ کون حسین؟ میرے نبی کا نواسا حسین۔ کون حسین؟ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، جس کے ماتھے کو چوما، جس کی آنکھوں کو چوما، جس کے سینے کو چوما، جس کے ہاتھوں کو چوما، جس کو سینے پہ لٹایا۔ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، کٹ گئے، کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا۔ اے ہائے، بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ آل رسول کی بیٹیاں، طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں، آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔